مع الله في لألآت النجوم وحبك الغيوم وضوء القمر. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں پروگرام سنہری باتوں کے ساتھ، اور آج کی مجلس میں آپ کے سامنے دو جلیل القدر صحابی رسول جن کی قبروں کو صدیوں گزرنے کے باوجود جب کھولا گیا تو کیا مناظر پیش آئے، آج آپ کے سامنے ان دو صحابہ کی قبر کشائی کا واقعہ عرض کروں گا. یہ واقعہ تاریخی اعتبار سے 1929 کا ہے. اس وقت عراق میں بادشاہ تھی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضوان اللہ تعالی اجمعین کی قبریں اس وقت یہاں نہیں تھیں جہاں آج ہیں، بلکہ دریائے دجلہ کے قریب ان حضرات کی قبریں تھیں. 1929 میں بادشاہ وقت نے خواب میں دیکھا کہ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے فرما رہے ہیں ہماری قبروں میں پانی آ رہا ہے، اس کا مناسب انتظام کرو. بادشاہ وقت نے حکم دیا کہ دریائے دجلہ اور قبروں کے درمیان کسی جگہ کھدائی کر کے دیکھا جائے کہ دجلہ کا پانی اندرونی طور پر قبروں کی طرف آ رہا ہے یا نہیں. کھدائی کی گئی لیکن پانی رسنے کے کوئی بھی آثار نظر نہ آئے. چنانچہ بادشاہ نے اس واقعے کو ایک خواب سمجھ کر نظر انداز کر دیا، لیکن اس کے بعد پھر ایک سے زیادہ مرتبہ یہی خواب دکھائی دیا، جس سے بادشاہ کو بڑی پریشانی ہوئی اور اس نے علماء کو جمع کر کے ان کے سامنے یہ سارا واقعہ بیان کیا. اور یاد رکھیے کہ جب علماء کو جمع کیا گیا تو ان علماء میں سے ایک عالم نے بھی یہی بیان کیا کہ انہوں نے بھی یہی خواب دیکھا ہے. اس وقت مشورہ اور بحث و تمحیص کے بعد یہ رائے قرار پائی کہ دونوں قبروں کی کھدائی کی جائے. اگر پانی آ رہا ہو تو ان کے جسموں کو دوسری جگہ منتقل کر دیا جائے. اس وقت کے علماء نے بھی اس رائے سے اتفاق کیا. چنانچہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت میں سے ان دو عظیم بزرگوں کی یعنی حضرت حذیفہ بن یمان اور حضرت عبداللہ بن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبروں کے کھولنے کا تاریخی واقعہ پیش آیا. اس کے لیے حکومت عراق نے بہت بڑا انتظام کیا اور اس کے لیے انہوں نے ایک تاریخ مقرر کر دی تاکہ باقی لوگ بھی اس عمل میں شریک ہو سکیں. اللہ کی شان کہ جو تاریخ مقرر ہوئی اس موقع پر حج کا موسم قریب تھا اور یہ خبر حجاز مقدس بھی پہنچ گئی، لیکن وہاں سے لوگوں نے اصرار کیا کہ قبر کشائی کی تاریخ کو مؤخر کر دیا جائے تاکہ حج میں شریک ہونے والے لوگ بھی بعد میں اس موقع پر اپنی سعادت کے طور پر موجود ہوں. اس تاریخ کو مؤخر کر دیا گیا اور جب مقررہ تاریخ آئی تو وہاں پر ملک عراق کے اندر چاروں طرف سے خلقت جمع ہو گئی اور حکومت نے لوگوں کے رش کی وجہ سے بڑی بڑی سکرینیں دور دور تک لگائیں تاکہ تمام لوگ قبر کشائی کا منظر براہ راست اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو کر دیکھ سکیں. اس طرح یہ قبر مبارکیں کھولی گئیں اور ہزاروں نہیں لاکھوں لوگوں نے سمندر کے کنارے یہ حیرت انگیز منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا. تقریباً 13 صدیاں گزرنے کے باوجود دونوں بزرگوں کی قبریں نعش مبارک صحیح سالم اور تر و تازہ تھیں. اور اس موقع پر ایک غیر مسلم آنکھوں کی بیماری کا ماہر وہاں موجود تھا. جب اس نے وہاں اصحاب پیغمبر کی لاشوں کو دیکھا تو دیکھ کر اس نے بتایا کہ ان کی آنکھوں میں وہ چمک بھی اب تک موجود ہے کہ جو مرنے کے بعد کچھ ہی دیر کے بعد میت کی آنکھوں سے غائب ہو جاتی ہے، اور صحابہ کرام کی آنکھوں میں وہ چمک آج صدیوں کے بعد بھی موجود ہے. اور وہ یہ منظر دیکھ کر وہی مسلمان ہوئے. نعش مبارک کو منتقل کرنے کے لیے پہلے سے مسجد حضرت سلیمان فارسی کے قریب جگہ تیار کی ہوئی تھی. وہاں تک پہنچانے کے لیے
میتوں کو جب چارپائی پر رکھا گیا تو ان چارپائیوں کے ساتھ بڑے لمبے لمبے بانس باندھے گئے تاکہ ہر آدمی کو ان بانسوں کے ساتھ ہاتھ لگا کر ان اصحاب پیغمبر کی دوبارہ تدفین میں شامل ہونے کی سعادت حاصل ہو جائے۔ تو یاد رکھیے یہ وہ حضرات تھے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے اپنی ساری زندگی کو وقف کیا۔ اللہ رب العزت کی ذات نے ان کے ذریعے قیامت تک کے دین کو بھی زندہ فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرنے کے بعد بھی ان کی لاشوں کو مٹی کے اوپر بھی حرام کر دیا، مٹی نے ان کو ضائع نہ کیا، اور قیامت تک یہ اپنی قبروں میں ایسے ہی محفوظ ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی صحابہ والی زندگی نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت کی ذات ہمیں بھی صحابہ کی طرح اپنے دین کے لیے قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يتساءل من كل أيام الصعب